اسلام آیا آج سے 1400 برس پہلے، لیکن ہم نے جب آنکھ کھولی، مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی الحمدللہ، تو یہ اطمینان حاصل ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس دنیا کے سلیکشن میں ہم کو مسلم فیملی ملی، ہم نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی۔ لیکن جب ہم بڑے ہوئے اور سمجھدار ہوئے اور باتوں کو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ڈیولپ ہوئی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے مسلمان ہی ایسے ہیں جو ہم کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ کافر گمراہ کہے تو کوئی بات نہیں، یہودی گمراہ کہے تو کوئی بات نہیں، عیسائی گمراہ کہے تو کوئی بات نہیں، فرزندان توحید ایک دوسرے کو گمراہ کہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ایک دوسرے کو گمراہ کہیں، اور اپنے کو مسلمان کہنے والے ایک دوسرے کو گمراہ کہیں، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور اس نے تو ہمارے دماغ میں ایک عجیب و غریب فتنے پیدا کر دیے کہ یا اللہ، ہم گمراہی سے بچ کے تو اسلام میں آئے تھے، یہاں تو ہر طرف گمراہی کی آواز آ رہی ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں اور کس کے پاس جائیں، کس سے مدد مانگیں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کو آخرت کا راستہ سمجھ کے راستہ طے کر رہے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے پہنچ جائیں آخرت میں اور جنت میں چلے جائیں، لیکن ہر ایک کہتا ہے کہ یہ راستہ تو جنت میں جاتا نہیں ہے، یہ تو ادھر نکل جائے گا، یہ ادھر نکل جائے گا، یہ ادھر نکل جائے گا، تو ہم کدھر نکل جائیں گے؟ یہ پریشانی اور یہ الجھن ہے کہ ہر ایک ہم کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ دوسرے فرقے والے ہم سے پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے اس گھرانے میں اتفاق سے مجلسیں بھی ہوتی تھیں، ماتم ہوتا تھا، عزاداری ہوتی تھی، یا حسین کی صدا بلند ہوتی تھی گھر سے۔ ہم کو لوگوں نے ٹارگٹ بنا دیا جواب دہی کے لیے کہ یا حسین کیا ہے، اور یہ مجلس کیسے ہوتی ہے تمہارے یہاں، اور یہ علم کیوں رکھا جاتا ہے تمہارے یہاں، اور یہ عزاداری کیوں ہوتی ہے تمہارے یہاں، اور یہ تم سجدہ کیسے کرتے ہو، اور یہ تم وضو کیسے کرتے ہو، اور یہ تم حج میں احرام کیسے باندھتے ہو۔ ہر طرف سے سوالات کی بوچھار ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ہم جاہل آدمی، ہم کہاں ان سوالوں کے جواب دے سکتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سلسلے میں لوگوں کو بے چینیاں ضرور ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ پھر اب ہم یہ سوچیں کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے۔ یہ بھی بزرگ ہیں، یہ بھی بزرگ ہیں، یہ بھی بزرگ ہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں، سب ہمارے لیے محترم ہیں، سب ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں۔ ہم راستے میں گزرتے ہوئے سب بزرگوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ایک بات کہتا ہے، دوسرا دوسری بات کہتا ہے، تیسرا تیسری بات کہتا ہے، اور ایک سے دوسرے کی بات ملتی نہیں۔ اور جہاں تک ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو مذہب کیا ہے آپ کا، کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو سوال یہ، جب مسلمان ہیں تو اختلاف کا ہے دیکھیے غور سے سنیے گا اس کو، جب مسلمان ہیں تو اختلاف کا ہے
کہا کہ بھائی اختلاف یہ ہے کہ ہمیں تو اس طرح بتایا گیا ہے. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی ہمیں اس طرح بتایا گیا ہے. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں اس طرح بتایا گیا ہے. ہم نے اپنے گھر میں آ کے پوچھا اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے بزرگوں سے کہ یہ آپ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے جو ہر ایک ہم سے پوچھا کرتا ہے. تو ان کا بھائی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے عالموں نے ہمیں اس طرح بتایا. تو جس سے پوچھا اس نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمیں اس طرح بتایا گیا ہے. تو کیا ایک بتانے والے نے کئی طرح بتایا ہے؟ کیا ایک بتانے والے نے کئی طرح بتایا ہے؟ تو ان کا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک بتانے والے نے تو ایک ہی طرح بتایا ہوگا. تو پھر یہ کئی طریقے کیوں ہو گئے؟ کہاں یہ عالموں کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن ہیں. تو معلوم ہوا جہنم میں ہم اسلام کی وجہ سے نہیں جائیں گے، مولویوں کے انٹرپریٹیشن. آپ بات سمجھئے کہ جو کچھ بھی بتایا ہو، ہمارا عمل اس پر ہو یا نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو پہلا بتانے والا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ سرکار دو عالم تھے، جنہوں نے سارا مذہب بتایا، جنہوں نے اسلام بتایا. پہلے بتانے والے وہی تھے. تو انہوں نے تو ایک ہی بات بتائی تھی. اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے لوگوں کا انٹرپریٹیشن بدلتا گیا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء جن کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ادب سے، تو انہوں نے ہم کو قرآن پاک کی آیتوں ہی سے سمجھایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس لیے صحیح ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، پڑھو یہ. دوسرے کے پاس گئے، انہوں نے اس کے خلاف بات کہی اور قرآن کھولا، کہا دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے. تیسرے کے پاس گئے، ان سے ایک بات پوچھی، ان کا قرآن میں یہ لکھا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے کہا نہیں صاحب یہ بات قرآن میں نہیں لکھی ہے ہم کہہ رہے ہیں. نہیں، جس نے حوالہ دیا قرآن کا حوالہ دیا، یا پھر حدیث کی موٹی موٹی کتابیں ان کے پاس رکھی ہیں. ظاہر عالم لوگ ہیں تو ان کے پاس موٹی موٹی کتابیں حدیثوں کی رکھی ہیں. سمجھے آپ؟ انہوں نے نکالی کوئی جناب موٹی سی کتاب اور اس کے اندر سے اس کو کھول کھال کے انہوں نے ایک جہاں پر ایک چیپٹر نکالا. قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا، کہا دیکھو یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ دیکھ لو، یہ جگہ چھپی ہے، یہ روایت ہے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو ہر ایک نے اللہ کا حوالہ دیا، ہر ایک نے رسول اللہ کا حوالہ دیا، اور باتیں الگ الگ ہو گئی. تو جناب پرانی عقیدتوں کے زمانے گزر گئے. اب آدمی ریزننگ چاہتا ہے، اب آدمی ریئلسٹک ہو گیا ہے، اب آدمی سچائیوں کو ڈھونڈتا ہے ریسرچ کے ذریعے سے، اور اب پرانی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے. سو ہم نے کہا کہ جب رسول نے ایک بات بتائی اور اللہ نے بھی ایک بات کہی، تو کیا ہم یہ مان لیں کہ قرآن میں کنٹراڈکشن ہے یا رسول کی حدیثوں میں کنٹراڈکشن ہے کہ جیسا آیا اس کو ویسی بتا دی؟ تو جب علماء کے پاس دوبارہ گئے ہم کہ سرکار یہ بتائیے کہ کیا قرآن میں کنٹراڈکشن ہے؟ کہیں گے معاذ اللہ معاذ اللہ،
قرآن میں کنٹراڈکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی قرآن میں کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے؟ قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتا، قرآن ایک ہی بات کہتا ہے۔ اچھا، تو سرکار کیا رسول کے اقوال میں کنٹراڈکشن ہے، اختلاف ہے؟ کیا بکتے ہو تم؟ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی؟ یہ تو بولتی ہی نہیں جب تک وحی نہیں ہوتی، تو کیا وحی میں کنٹراڈکشن ہے جو رسول کے کلام میں ہوگا؟ تو نہ وحی میں اختلاف ہے، نہ قرآن میں اختلاف ہے، نہ خدا نے الگ الگ باتیں کہی ہیں، نہ رسول نے الگ الگ باتیں کہی ہیں۔ تو اب الگ الگ باتیں آپ ہی نہ سمجھائی ہیں، تو اب ہم اس کو رونے کس کے پاس جائیں؟ دیکھیے غور فرمائیے گا آپ عزیزان گرامی، ہم اس کو رونے کس کے پاس جائیں یہ بتائیے۔ نیتا لوگوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، نیتا لوگوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کے زیادہ ہیں، اس کی بات کو ہم صحیح کہیں گے۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی جسمانی مرض نہیں جس کا ہم علاج کریں۔ وکیلوں کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی قاعدے قانون کے اندر ہمارے اس میں نہیں آتا ہے، انڈین پینل کوڈ میں کہیں پہ اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں بتا سکتے۔ تو جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ عالموں کے پاس جائیں، تو وہیں سے تو اختلاف لے کے آئے ہیں۔ تو اب کہاں جائیں؟ تو سوچتے سوچتے دماغ میں یہ آیا کہ وہیں چلو جہاں سے اسلام آیا ہے، وہیں چلو جہاں سے اسلام آیا ہے۔ جس نے قرآن دیا ہے، جس نے فقہ دی ہے، جس نے واجب و حرام کے احکام دیے ہیں، جس نے شریعت بتائی ہے، وہی بتائے گا کہ جب اختلاف ہو تو کیا کرو۔ اور تو اب ہم سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے 1400 برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، بہت ٹھوکریں ہم نے کھائی ہیں، بہت عالموں کے پاس گئے ہیں، بہت فرقوں میں سر کھپایا ہے، ہم کو ایک اسلام چاہیے ہے، بہت سے اسلام نہیں چاہیے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے بہت سے اسلام بتائے تھے یا ایک بتایا تھا؟ کہا میں نے تو ایک بتایا تھا۔ تو کہا بہت سے کیسے ہو گئے؟ کہا یہ لوگوں کی اپنی اپنی تعویلیں ہیں۔ اچھا، تو حضور ہم ان تعویلوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں راستہ بتائیے، ہمیں ایک اسلام کیسے ملے؟ کہا کہ میں نے بتا دیا تھا راستہ، لوگوں نے تمہیں بتایا نہیں۔ مجھ پر الزام نہ دینا، میں راستہ بتا کے آیا ہوں، لوگوں نے تم سے چھپا لیا، انہی پر جا کے الزام دو۔ میں نے کہا جی سرکار، آپ الزام دوں یا نہ دوں، آپ مجھے بتا دیجئے آپ نے کیا بتایا تھا؟ کہا میں نے یہ بتا دیا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنے اہل بیت۔ اور یہی نہیں خالی، بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے دامن سے لپٹے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔
اب جو لوگ تمہیں گمراہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ یا قرآن کو چھوڑے ہیں یا اہل بیت کو